وہ جو کہ بیرون ملک سے کچھ احباب نے رابطہ کیا اور کہا کہ اگر شادی کے بعد اپنے سپوز کی پچھلی زندگی کا آپ کو پتہ چل جائے، اس کے ماضی کا پتہ چل جائے، تو کیا کیا جاتا ہے؟ لڑکیوں سے صرف ایک توقع کی جاتی ہے کہ وہ پاکیزہ ہوں، باقرہ ہوں، انہوں نے اپنے کریکٹر کا دفاع کیا ہو، عزت اور عصمت کے ساتھ وہ اپنے میاں کی زندگی میں داخل ہوں اور اپنی عزت اور عصمت کو ایک تحفے کے طور پر اسے پیش کریں۔ اگر لڑکی کے بارے میں آپ کو پتہ چلے کہ لڑکی کا ایک ماضی ہے، سوال یہ ہے کہ کہاں سے پتہ چلا؟ آپ نے اس کا موبائل چوری کیا، اس سے پتہ چلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم۔ ایک ہماری زندگی ہوتی ہے اور وہ بھی بہت لمبی چوڑی نہیں ہے، پر اس میں ایک سے ایک مسئلہ، آئے دن روز نیا مسئلہ، کبھی لڑکوں کا، کبھی لڑکی کا، کبھی شادی سے پہلے، کبھی شادی کے بعد۔ ابھی حال ہی میں 2-3 لوگوں کے ایسے مسائل میرے سامنے آئے کہ خود ایک لمحے کو تو میں بھی پریشان ہوا۔ بیرون ملک رہنے والے لوگوں کا مائنڈ سیٹ اور طرح کا ہوتا ہے، پاکستان کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ اور ہے۔ یہاں عام طور پہ غلطیاں لڑکیاں ڈھونڈتی ہیں اپنے میوں میں۔ میں ان کو بہت عرصے سے گزارش کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، پیار سے، دلائل سے بتاتا ہوں کہ جس کے ساتھ رہی ہے یا جس کے ساتھ زندگی کا آغاز کیا ہے، اگر وہ اعلانیہ گناہ نہیں کرتا تو پنگا مت لیجئے۔ وہ آپ کے ساتھ وفادار ہے، آپ کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ، آپ کے گھر کے ساتھ وقت بھی دیتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، توجہ بھی کرتا ہے، تو جب آپ بے جا ٹو لگاتے ہیں کہ گھر سے باہر وہ کیا کرتا ہے، تو انفیکٹ اپنے آپ کو آپ عذاب میں ڈالتے ہو۔ اچھا، یہ مسئلہ چونکہ بہت ساری خواتین کا ہے کہ جو ذہنی مریض بن کے پھر میرے پاس آتی ہیں کہ رات کو نیند نہیں آتی، پریشان ہے، کسی دلیل یا ثبوت یا گواہ کے بنا انہوں نے صرف موبائل پہ کچھ چیزیں دیکھی ہوتی ہیں اور اس کے بعد اپنے پورے خاندان میں اپنے میاں کو پانڈ کے رکھ دیتی ہیں، اس کے خاندان میں بھی اس کے بھائیوں کو بتا دیتی ہیں، ماں باپ کو بتا دیتی ہیں۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، پر اب یہ رشتہ نہیں چلے گا۔ اب وہ در بدر ہوگی، اپنے گھر واپس آئے گی بچوں کے ساتھ، اور پھر باقی زندگی روتے اور اپنی اس غلطی پہ افسوس کرتے گزرے گا۔ اسی لیے گزارش کرتا ہوتا ہوں کہ براہ کرم بے وجہ مردوں کے فون میں، ان کی ڈائریوں میں، ان کی یادوں میں مت گھسیں۔ اچھا، اب جو مسئلہ اس سے ملتا آیا سامنے، وہ جو کہ بیرون ملک سے کچھ احباب نے رابطہ کیا اور کہا کہ اگر شادی کے بعد اپنے سپوز کی پچھلی زندگی کا آپ کو پتہ چل جائے، اس کے ماضی کا پتہ چل جائے، تو کیا کیا جائے۔ اچھا، یہ جملہ بظاہر تو بڑا سادہ سا ہے، لیکن اتنا سادہ نہیں ہے جب آپ کہتے ہیں کہ اس کے ماضی کا پتہ چل جائے۔ دیکھیں، ہر ایک کا ماضی ہوتا ہے۔ ہمارا بچپن ہے، جوانی ہے، وائل عمری ہے، اس میں 30-32 سال گزر جاتے ہیں۔ تو اب اس 30-32 سال ایک ماضی ہے، اس ماضی کی کوئی گواہی، اس ماضی کا کوئی ثبوت شادی کے موقع پر نہیں دیا جاتا۔ لڑکیوں سے صرف ایک توقع کی جاتی ہے کہ وہ پاکیزہ ہوں، باقرہ ہوں، انہوں نے اپنے کریکٹر کا دفاع کیا ہو، عزت اور عصمت کے ساتھ وہ اپنے میاں کی زندگی میں داخل ہوں اور اپنی عزت اور عصمت کو ایک تحفے کے طور پر اسے پیش کریں۔ سو اٹ وڈ بی لائلٹی، اور اس دن کے بعد وہ اس کی عزت ہے، اسی کے ساتھ اس کو جینا ہے، اسی کے ساتھ مرنا ہے، اور اسی کے لیے اپنی عزت کو بچا کے رکھنا ہے۔ اس سے پہلے اس کا تعلق کسی سے تھا تو میں عام طور پہ اس حق میں بہت سٹرونگلی ہوں، تو آپ کو یہ غلطی کرنی نہیں چاہیے، شادی سے انتظار کرنا چاہیے۔ پھر بھی آپ نے بے وقوفی کی تو یہ غلطی ہے، گناہ ہے، بے وفائی نہیں ہے۔ بے وفائی ہوگی جب آپ ایک بندے سے کمیٹڈ ہو کے پھر بے وفائی کرتے ہیں۔ شریعت میں بھی شادی کے بعد کی سزا اور ہے، شادی سے پہلے کوئی غلطی آپ نے کی جنسی طور پہ، اس کی سزا اور ہے، پاکستانی قانون میں بھی ایسے ہی ہے۔ اچھا، اب گزارش یہ ہے کہ اگر لڑکی کے بارے میں آپ کو پتہ چلے کہ لڑکی کا ایک ماضی ہے، سوال یہ ہے کہ کہاں سے پتہ چلا؟ آپ نے اس کا موبائل چوری کیا، اس سے پتہ چلا۔ آپ نے
اس کا جو یوٹیوب کا اور فیس بک کا ڈیٹا وہاں سے دیکھا، آپ نے اس کا جو واٹس ایپ ہے وہاں سے دیکھا، آپ نے اس کی میسیجز میں سے دیکھا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو لڑکی نے حماقت کے ساتھ، 2-3 کام ہیں جو عام طور پہ ہم نے ہوتے دیکھے. اب دیکھ لیں آپ نے کس میں جانا ہے. پہلا، آپ چیخیں، چلائیں، چنگاڑیں، پہلے خود پھر لڑکی پہ چیخیں، اس کو گالیاں دیں، اگر زیادہ ہی پرابلم ہے تو ہاتھ بھی اس پہ اٹھائیے. پھر اپنے خاندان میں اس کو کریں کہ یہ جو مجھ سے بیاہی گئی ہے یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے. پھر اس کے گھر والوں کو فون کریں. یہ سب کرنے کے بعد جب آپ کے گھر والے اور ان کے گھر والے بیٹھیں گے اور معافی تلافی کریں گے تو یہ ساری بے عزتی جو آپ نے خود اپنی زبان سے، اپنے لفظوں سے کی، اب اس کے بعد 3 چیزیں ہوں گی. یا تو خاندان والے صلح کرا دیں گے اور آپ چپ ہو جائیں گے. تو پھر یہ ساری بک بک کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے اپنی بے عزتی اور اپنی بیوی کی بے عزتی خود کی. یعنی ان بیتے ہوئے برسوں پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا تھا، پر آپ کا مظاہرہ کیا، جو ہی پتہ چلا آپ نے لا کر کے سب کو بتانا. تو آپ پھر اس کے ساتھ آپ کیسے گزارا کرو گے؟ یا اس کو چھوڑ دو گے؟ چھوڑنے کے بعد آپ اس کو یاد کرتے رہو گے کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کی. یہ آپ کی زندگی میں آنے سے پہلے، یعنی ایک جاب میں آنے سے پہلے آپ کہاں کہاں جاب کرتے رہے، یہ الگ چیز ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مرد کو بھی اسی صورتحال کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اور مرد چونکہ عام طور پر سوال کم ہوتے ہیں، ورنہ شادی کے بعد مرد کو ناجائز تعلقات نہیں بنانے چاہیے. شادی کے بعد اس کو ناجائز دوستیاں نہیں رکھنی چاہیے. جب بھی پکڑا جاتا ہے شرمندہ ہوتا ہے، پھر لڑائی ہوتی ہے، پھر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. شادی سے پہلے کہاں کہاں اس نے منہ مارا یہ الگ کہانی ہے. اب اس والے معاملے میں اب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس نے رشتہ کروایا اس کے کان پکڑ لیں. اس نے تو وہ نہ تو ان کا ماں باپ ہے، یا تو آپ پہلے کوئی جاسوس رکھ کے ٹو لگا لیا کریں، اس کے کالج، اسکول، گلی، محلے، مدرسے سب سے کر لیں. یہ تو آپ کرتے نہیں ہیں. تو بعد میں کچھ چیزیں زندگی میں اعتماد کی بنیاد پہ چلتی ہیں، اعتبار کی بنیاد پہ چلتی ہیں، خاندان کی بنیاد پہ چلتی ہیں. ابھی اس زمانے میں کسی کی 100% قسم نہیں دی جا سکتی کہ اس نے کبھی محبت نہ کی ہو، اس نے کبھی کسی کو چاہا نہ ہو. الٹیمیٹ جو غلطی ہے، گناہ ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے. پر اس سے پہلے کسی گروپ میں، کسی کلاس میں، کسی یونیورسٹی میں اس نے کسی کو پسند نہ کیا ہو، چاہا نہ ہو، یا تبادلہ خیال یا کوئی میسیجز نہ بھیجے ہوں، یہ پاسبلٹی ہے. پر اس پہ جتنا آپ شور مچاؤ گے تو اپنی بے عزتی کراؤ گے. وہ شور نہیں مچا رہا، جو دوسرا آپ کا پارٹنر ہے، آپ شور مچا رہے ہو. تو اس کے ریزلٹس بھی آپ مچانے والوں کو ذہنی مریض بنتے دیکھا. انگزائٹی کے ساتھ ان کی ڈپریشن لازمی ہو جاتی ہے، نیند غائب ہو جاتی ہے، نہ جی سکتے ہیں، یعنی نہ وہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں. یہ والی کیفیت ہوتی ہے. یہ آسان نہیں ہے. اسی لیے اس موقع پہ کاؤنسلنگ ضروری ہوتی ہے. آپ اپنے دوستوں سے مت مشورہ کریں، وہ آپ کی ان کی نگاہ میں آپ گر جاؤ گے. اپنے رشتہ داروں سے مت مشورہ کیجئے، وہ نہیں اس معاملے کو سیٹل کر سکتے. اس موقع پہ آپ کو لائف کوچنگ کی ضرورت ہوتی ہے، مینٹورنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم پوری بات کو دیکھنے سننے کے بعد اس کے پلسز مائنسز پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کو یہ کرنا. آدھی ادھوری بات پہ، آدھے ادھورے میسج پہ میں کبھی مشورہ نہیں دیتا، نہ مجھے دینا چاہیے. ڈاکٹر کبھی آدھی بیماری کا سن کے پوری ایفیکٹ، یہ کریٹیکل معاملہ ہے. یہ صرف 2 لوگوں کا معاملہ نہیں ہوتا، 2 خاندانوں کا معاملہ ہوتا ہے، 2 زندگیوں کا معاملہ ہوتا ہے. اور اس کو بہت سلیقے سے، طریقے سے، کرینے سے دیکھنا، نپٹانا چاہیے. اس کے لفظ کیسے ہیں، اس کے عزائم کیسے ہیں، ماضی پیچھے رہ گیا، مستقبل کیسا ہوگا، دیٹس مور امپورٹنٹ. سو خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو تو الٹے سیدھے مشورے دے کر لوگوں کی زندگی بگاڑنے مت بیٹھ جا کرنے. بگاڑنا سب سے آسان ہے، ہم ہر بندے کا رشتہ توڑنے پہ آمادہ ہوتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.